پاکستان کا امن مشن پاکستان ثالثی میں ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکراتی عمل جاری۔ پاکستان نے ایران کی نظر ثانی شدہ تجاویز امریکہ کے ساتھ شیئر کر دیں۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ نے تصدیق کر دی۔ کہا ایران اس وقت جنگ کے خاتمے پر توجہ دے رہا ہے۔ ایران نے امریکہ سے مذاکرات میں منجمد ایرانی فنڈز کی بحالی اور پابندیاں ختم کرنے کا مطالبہ کیا۔ آبنائے ہرمز کے معاملے پر عمان اور دیگر متعلقہ فریقین سے مسلسل رابطے میں ہے۔ امریکہ ایران مذاکرات کی بحالی کمیشن۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی تیسرے روز بھی تہران میں موجود۔ ذرائع کے مطابق وزیر داخلہ کی ایرانی قیادت سے اہم ملاقاتیں۔ آج مزید اعلیٰ سطح ملاقاتوں کا امکان ہے۔ محسن نقوی ایرانی صدر مسعود پزشکیان، اسپیکر باقر قالیباف اور وزیر داخلہ سکندر مومنی سے بھی ملاقات کر چکے۔ کوکین کوئن انمول پنکی کے خلاف منشیات کے 5 مقدمات پولیس کی عدالتی ریمانڈ پر نظر ثانی کی درخواست سیشن جج ساؤتھ نے واپس کر دی۔ عدالت نے قرار دیا کہ ملزمہ پہلے ہی جسمانی ریمانڈ پر ہے۔ مزید تفتیش درکار ہو تو متعلقہ جوڈیشل میجسٹریٹ سے رجوع کیا جائے۔ قتل کیس جوڈیشل میجسٹریٹ نے ملزمہ پنکی کو 4 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ دوبارہ خسارے میں چلا گیا۔ اپریل میں کرنٹ اکاؤنٹ 32 کروڑ 40 لاکھ ڈالر خسارے میں ریکارڈ۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق رواں مالی سال کے ابتدائی 10 ماہ میں مجموعی خسارہ 25 کروڑ 20 لاکھ ڈالر تک پہنچ گیا۔ اس سے قبل مارچ میں کرنٹ اکاؤنٹ 1 ارب 13 کروڑ ڈالر سے زائد سرپلس میں تھا۔ ماہرین کے مطابق خطے میں کشیدگی اور عالمی صورتحال کے باعث بیرونی کھاتوں میں اتار چڑھاؤ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ صارفین کو ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں 5 سے 6 روپے فی یونٹ اضافی بوجھ سے بچا لیا۔ مؤثر اقدامات کے باعث جون میں بجلی کی قیمتوں میں اضافہ نہیں ہوگا۔ ترجمان پاور ڈویژن کے مطابق LNG کی بندش اور مہنگے فرنس آئل کے استعمال کے باوجود صارفین پر اضافی مالی دباؤ نہیں ڈالا جائے گا۔ پہلی سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کے تحت 65 ارب روپے کی واپسی اور فی یونٹ تقریباً 1.93 روپے ریلیف بھی فراہم کیا گیا۔ رواں سال اپریل تک آئی ٹی برآمدات میں سالانہ 33% اور ماہانہ 2% اضافہ۔ اسٹیٹ بینک کے اعداد و شمار کے مطابق اپریل 26 میں آئی ٹی برآمدات 42 کروڑ 30 لاکھ ڈالر پر پہنچ گئیں۔ جولائی تا اپریل آئی ٹی برآمدات 3 ارب 81 کروڑ 10 لاکھ ڈالر ریکارڈ ہوئیں۔ گزشتہ مالی سال جولائی تا اپریل آئی ٹی برآمدات 3 ارب 15 کروڑ ڈالر تھیں۔ ماہرین کے مطابق خدشات کے شعبے میں آئی ٹی سیکٹر کی شراکت 46% تک پہنچ چکی۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں کاروبار کا شدید مندی پر اختتام۔ 100 انڈیکس میں 3791 پوائنٹس کی کمی۔ 100 انڈیکس 1,61,805 پوائنٹس کی سطح پر بند۔ 100 انڈیکس کی یومیہ بلند ترین سطح 1,64,939 یونٹس ریکارڈ۔ 100 انڈیکس کی یومیہ کم ترین سطح 1,61,613 پوائنٹس رہی۔ دن بھر 19 ارب 44 کروڑ روپے مالیت کے 49 کروڑ 98 لاکھ شیئرز کے سودے ہوئے۔ 563 کمپنیز میں سے 383 کی قیمتوں میں کمی اور 66 میں اضافہ ہوا۔ سندھ کے 9 اضلاع میں 13 نشستوں پر ضمنی بلدیاتی انتخابات پیپلز پارٹی نے میدان مار لیا۔ کچھ نشستوں پر MQM اور آزاد امیدوار بھی کامیاب ٹھہرے۔ حیدرآباد، دادو، گھوٹکی، میرپور خاص، خیرپور، جیکب آباد، سکھر اور گھوٹکی میں گزشتہ روز ضمنی بلدیاتی انتخابات کا انعقاد ہوا تھا۔ امریکہ کی بھی ایران کے سامنے نئی شرائط۔ ایرانی میڈیا کے مطابق امریکی شرائط میں افزودہ یورینیم کے حوالے کی اور ایران کو معاوضہ نہ دینا شامل ہے۔ امریکہ چاہتا ہے کہ صرف ایک جوہری تنصیب فعال رہے۔ تمام محاذوں پر جنگ بندی کا انحصار مذاکرات پر ہوگا۔ ٹرمپ کی کبھی مذاکرات تو کبھی جنگ کی باتیں۔ ایران معاہدہ کرنے کے لیے بے چین ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا دعویٰ۔ امریکی جریدے فارچون سے گفتگو میں بولے، میں آپ کو ایک بات بتا سکتا ہوں، ایران دستخط کرنے کے لیے تڑپ رہا ہے۔
ایران سے جنگ ختم ہونے تک معاشی اعداد و شمار کا درست اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اس سے قبل امریکی صدر نے ایران کو دھمکی دیتے ہوئے ٹروتھ سوشل پر لکھا، ایران کو فیصلہ کرنا ہوگا، اس کے پاس وقت کم رہ گیا ہے۔ ایران کو فوری طور پر حرکت میں آنا ہوگا اور نہ ان کے لیے کچھ اچھی بات نہیں ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ کے لیے چین کے خلاف مصنوعی ذہانت کی دوڑ جیتنا بھی عام قرار دے دیا۔ بحیرہ عمان کو امریکی فوج کا قبرستان بنا دیں گے، ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر محسن رضائی کا ٹرمپ کو جواب۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا کہنا ہے امریکہ اپنی ناکامی چھپانے کے لیے احمقانہ اقدام اٹھانا چاہتا ہے۔ امریکہ نے دوبارہ کارروائی کی تو پہلے سے زیادہ سخت جواب دیں گے۔ ادھر ایران نے پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالیباف کو چین سے متعلق امور کے لیے نمائندہ خصوصی مقرر کر دیا۔ ایرانی اسپیکر کا کہنا ہے کہ حالیہ جنگ کے دوران پاکستان کی حمایت کو سراہتے ہیں۔ خطے میں امریکہ کی موجودگی سیکیورٹی فقدان کی وجہ ہے۔ خطے میں تمام ممالک کو سیاسی اور سیکیورٹی تعاون کا راستہ ہموار کرنا چاہیے۔ ایرانی عوام نے امریکی صدر کی دھمکیوں کو مسترد کر دیا۔ تہران میں امریکہ کے خلاف اور ایرانی افواج سے اظہار یکجہتی کے لیے ہزاروں افراد سڑکوں پر نکل آئے۔ شرکا کے امریکہ مرد آباد کے نعرے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا قطری ہم منصب محمد بن عبدالعزیز سے ٹیلی فونک رابطہ۔ اسحاق ڈار اور قطری وزیر خارجہ کے درمیان خطے کی بدلتی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر گفتگو۔ علاقائی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مکالمے اور سفارتی روابط کی اہمیت پر دونوں ممالک نے اتفاق کیا۔ قطری وزیر خارجہ کی جانب سے پاکستان کے مثبت سفارتی کردار اور کوشش کی تعریف۔ پاکستان خطے میں امن، استحکام اور خوشحالی کے لیے پرعزم ہے۔ مشرق وسطی میں جنگ کے بادل، ابوظہبی کے نیوکلیئر پاور پلانٹ کے قریب ڈرون حملہ، آگ بھڑک اٹھی۔ حکام کے مطابق ڈرون حملے سے سعودی بارڈر کے قریب الزفرہ میں قائم پلانٹ کے جنریٹر میں آگ لگی، جس پر قابو پا لیا گیا۔ واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ حکام نے ریڈیولوجیکل سیفٹی لیول مکمل محفوظ قرار دیا۔ پلانٹ عرب امارات کی 25% بجلی پیدا کرتا ہے۔ پلانٹ 5.6 گیگا واٹ بجلی بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ پاکستان کے متحدہ عرب امارات کے وراکا نیوکلیئر پاور پلانٹ پر ڈرون حملے کی مذمت۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان برادر ملک UAE کے ساتھ کھڑا ہے۔ جوہری تنصیبات کو دانستہ نشانہ بنانا بین الاقوامی قوانین کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ کسی بھی صورتحال میں جوہری تنصیبات کو نشانہ نہیں بنایا جانا چاہیے۔ ایسی غیر ذمہ دارانہ کارروائیاں عالمی امن اور ماحولیات کے لیے تباہ کن ثابت ہو سکتی ہیں۔ پاکستان کا تمام فریقین سے زیادہ تحمل کا مظاہرہ کرنے کا مطالبہ۔ سعودی عرب، کویت، قطر، عمان اور کینیڈا کی بھی UAE پر ڈرون حملوں کی مذمت، کشیدگی فوری کم کرنے کا مطالبہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف کی ملاقات۔ پاکستان نیوی کے حوالے سے پیشہ ورانہ امور پر گفتگو۔ وزیر اعظم نے کہا کہ نیوی کو جدید خطوط پر استوار کریں گے۔ نیوی پاکستان کے دفاع کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ معرکہ حق کے دوران بھی نیوی نے شاندار دفاعی خدمات سر انجام دیں۔ بھارت کے پھر رسوائی، انڈس واٹر ٹریٹی پر بھارت کو سفارتی اور قانونی محاذ پر شکست۔ عالمی عدالت نے بھارت کے پانی کو سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کی کوشش مسترد کر دی۔ سنتاس معاہدے پر پاکستانی موقف کے حق میں فیصلہ سنا دیا۔ فیصلے میں کہا گیا سنتاس معاہدے پر پاکستانی موقف انصاف پر مبنی ہے۔ بھارت ایک طرفہ طور پر سنتاس معاہدہ معطل نہیں کر سکتا۔ معاہدہ عالمی بینک کی ضمانت کے تحت ہوا۔ پاکستان کا موقف انڈس واٹر ٹریٹی کی درست قانونی تشریح اور بین الاقوامی قانون کے مطابق ہے۔ بھارت مغربی دریاؤں پر کسی بھی ہائیڈرو پاور منصوبے میں اپنی مرضی سے پانی ذخیرہ نہیں کر سکتا۔ بھارت کو آبی وسائل کا آپریشنل ڈیٹا پاکستان کو فراہم کرنا ہوگا۔ بھارت کی جانب سے معاہدے کو معطل یا غیر مؤثر قرار دینے کا بیانیہ غیر اخلاقی، غیر قانونی ہے۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس دلائل کے آخری مہلت دینے کا اعلان۔ عدالتی حکم سخت، غیر منصفانہ اور بغیر جواز ہے۔ بانی پی ٹی آئی اور بشمبی کے وکیل بیرسٹر سلمان صفدر کا دلائل کی آخری مہلت دینے کی عدالتی حکم پر اعتراض۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں 2 الگ متفرق درخواستیں دائر کر دیں۔
موقف میں کہا گیا کہ 19 مارچ 2025 سے 30 اپریل 2026 تک کبھی التوا نہیں مانگا، جبکہ 7 مئی کو پہلی بار ایک حقیقی وجہ کی بنیاد پر مہلت طلب کی گئی۔ جیل سپرنٹینڈنٹ غیر قانونی طور پر بانی پی ٹی آئی اور بشرا بیوی سے ملاقات اور وکالت ناموں پر دستخط کرانے میں رکاوٹ بن رہا ہے۔ دونوں ملزمان کو اپیل کا قانونی حق حاصل ہے۔ عدالت بانی پی ٹی آئی اور بشرا بیوی سے جیل میں ملاقات کرانے اور وکالت ناموں پر دستخط کروا کر فراہم کرنے کا حکم جاری کرے۔ دوسری جانب راولپنڈی انسداد دہشت گردی عدالت میں بشرا بیوی کے خلاف جلاؤ گھراؤ کے 29 مقدمات میں عبوری ضمانت کی سماعت 9 جون تک ملتوی۔ اور این ڈی ایم اے کا 19 سے 26 مئی کے دوران ملک بھر میں شدید گرمی کی لہر کا الرٹ جاری۔ سندھ بھر میں شدید گرمی کی لہر جاری، مختلف شہروں میں درجہ حرارت 48 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ چکا۔ جنوبی پنجاب اور مشرقی بلوچستان کے مختلف اضلاع میں درجہ حرارت میں نمایاں اضافے کی پیش گوئی۔ شمالی علاقوں میں گلیشیئرز پگھلنے سے گلیشیائی جھیلوں کے پھٹنے، لینڈ سلائیڈنگ اور سیلابی ریلوں کا بھی خدشہ ظاہر کیا گیا۔